ہم بات کر رہے تھے ان مہلکات کی جن کو دل کی روحانی بیماریاں بھی کہا جاتا ہے۔ پچھلے جمعے کینہ اور بغض کے متعلق ہم نے کچھ سنا تھا۔ آج اس سے ملتی جلتی ایک اور چیز کا بیان کریں گے، لیکن اتنی بات یاد رہے کہ یہ ایک تفصیل طلب موضوع ہے، اور اس کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ مسلسل اس کی پریکٹس ہمیں اس میدان میں کامیاب بنائے گی۔ اور سب سے اہم پہلو اس میں یہ ہے کہ ہم یہ پہچان جائیں کہ ان روحانی بیماریوں میں سے کون سی بیماری ہمیں لگ چکی ہے اور اس کا علاج کس طریقے سے کرنا ہے۔ کینہ اور بغض، اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ دوسرے کی نعمت کا زوال چاہنا۔ کسی کے اندر کوئی نعمت دیکھ لی، کوئی خوبی دیکھ لی، اللہ نے اسے کچھ دے دیا، تو یہ چاہنا کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے، ختم ہو جائے، وہ تباہ و برباد ہو جائے، اس کا زوال چاہنا، یہ کینہ اور بغض کہلاتا ہے۔ اور آج ہم جس چیز کا بیان کریں گے اسے حسد کہتے ہیں۔ حسد اور کینے میں فرق یہ ہے کہ کینہ دوسرے کی نعمت کے زوال کو کہتے ہیں، اور اگر دل میں یہ خواہش پیدا ہو کہ یہ نعمت اس سے چھن کر مجھے مل جائے تو یہ حسد کہلاتا ہے۔ یہ عام فہم اور آسان اس کی تعریف ہے۔ کینہ دوسرے کی مصیبت چاہنا، دوسرے کی نعمت کا زوال چاہنا، اور حسد یعنی اس کی وہ نعمت اس سے ختم ہو جائے اور وہ مجھے مل جائے، یہ حسد کہلاتا ہے۔ کینہ، حسد، بغض، غرور، تکبر، حب جاہ، حب مدح، یہ ایک ہی برادری کے افراد ہیں، ایک ہی فیملی سے بلانگ کرتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں سخاوت، دریا دلی، دوسروں کا اچھا چاہنا، دوسروں کے بارے میں اچھا سوچنا، دوسروں کو فائدہ پہنچانا، ایثار کرنا، خوش اخلاقی اور حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنا، یہ ایک دوسری فیملی ہے۔ تو دل کی جو بیماریاں ہیں ان میں ون بائی ون انشاءاللہ ہم اختصار کے ساتھ، تاکہ ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ آگہی ہمیں حاصل ہو اور اللہ کی مدد شامل حال ہوگی، تو پھر انشاءاللہ ون بائی ون ہم ان کو اپنے دل سے دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو حسد جو ہے، یہ یہود کے اندر حسد پیدا ہوا، کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا علیہ السلام کی نسل سے آگے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور دوسری طرف حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، ان سے بنی اسرائیل کے تمام انبیاء کرام یکے بعد دیگرے دنیا میں آتے رہے۔ تو یہودی جو ہے، انہوں نے حسد کی وجہ سے اس وجہ سے کہ سارے انبیاء تو بنی اسرائیل میں آ رہے ہیں، اب یہ بنی اسماعیل میں کیسے آ گئے ہیں، تو اس حسد کی وجہ سے یہودی ایمان نہیں لائے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بلکہ یہ لوگوں سے اس وجہ سے حسد کرتے ہیں کہ اس چیز پر حسد کرتے ہیں کہ جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں عطا فرما دی ہے۔ تو در حقیقت حسد کرنے والا سب سے بڑا ایک جو اپنا نقصان کرتا ہے، اور سب سے بڑا جو اس کا عقلی نقصان ہے، وہ یہ ہے
کہ حسد کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا۔ کتنی خطرناک بات ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے۔ اب اس پر غور کریں، اسے مل گیا مجھے کیوں نہیں ملا، اس کے پاس ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے، اس کے پاس غلطی سے معاذ اللہ، یہ ہم کہتے تو نہیں ہیں لیکن اس کے پاس کیوں چلا گیا، اس کے بجائے میرے پاس آنا چاہیے تھا، یا ابھی چلا گیا ہے تو اس سے چھن کر اس سے ختم ہو جائے، وہ میرے پاس آ جائے۔ یعنی وہ ہمارے قلبی جذبات ہوتے ہیں کہ جن کو آگے چل کر کئی دفعہ ہم الفاظ کی شکل بھی دے دیتے ہیں، لیکن بہرحال یہ جذبات ہمارے دل میں مچلتے رہتے ہیں، اور اسے جیلسی بھی کہتے ہیں۔ یہ جیلسی ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے کہ ہم کسی کی نعمت دیکھ کر جلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اس کے پاس کیوں چلی گئی ہے، یہ تو میرے پاس ہونی چاہیے تھی۔ یہ حسد جو ہے، یہ حسد، لالچ، باقی جتنی بھی چیزیں جن کا ہم نے ذکر کیا، یہ بائی برتھ انسان کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ ان کو ہم نے کس طریقے سے ٹیکل کرنا ہے، کس طریقے سے ان کو مینج کرنا ہے، یہ ایک فن ہے جو ہم نے سیکھنا ہے۔ غصہ انسان کی فطرت ہے، ایک چھوٹا سا بچہ ہے اس کو بھی غصہ آتا ہے، غصہ آنا ہم سب کی فطرت ہے، ہمیں غصہ آ جاتا ہے، لیکن اس غصے کو کس طریقے سے ہم نے مینج کرنا ہے۔ اسی طرح لالچ انسان کی فطرت ہے، بندے کے اندر لالچ آ جاتی ہے، لیکن ہم نے اس کو کس طریقے سے اس کا رخ موڑنا ہے، اس کو مینج کیسے کرنا ہے، یہ ایک فن ہے۔ اسی طرح بندے کے اندر تکبر پیدا ہو جاتا ہے، غرور پیدا ہو جاتا ہے، تو اسی طرح حسد بھی جو ہے یہ بندے کے اندر خود بخود آ جاتا ہے۔ اور یہ حسد اتنی خطرناک چیز ہے کہ جب اس کا امپلیمنٹ ہوتا ہے، جب یہ ہمارے دل میں بیٹھ جاتا ہے، تو آگے چل کر بہت سارے گناہوں کا یہ پیش خیمہ بنتا ہے۔ اس حسد کی وجہ سے ہم غیبت کرتے ہیں، اس حسد کی وجہ سے پھر کینہ پیدا ہوتا ہے، بغض، عداوت پیدا ہوتی ہے، دشمنی پیدا ہوتی ہے۔ اس حسد کی وجہ سے پھر ایک سٹیپ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا جادو، ٹونے، اور فزیکلی بعض اوقات ہم پھٹ پڑتے ہیں، گالی گلوچ، مار دھاڑ پر یہ بات آ جاتی ہے، قتل و غارت تک یہ بات چلی جاتی ہے۔ محرک کیا ہوتا ہے؟ حسد۔ حسد کی وجہ سے دل میں ایک جلن ہوتی ہے، ایک کڑن ہوتی ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے، سامنے والے سے ہم تنگ آ جاتے ہیں کہ یار جس چیز کی یہ چیز اس کے پاس کیوں ہے۔ میں نے شروع میں عرض کیا ہے کہ ان چیزوں کی پہچان، ان کو ریئلائز کرنا، اس کی تشخیص کرنا، اس مرض کو جاننا، یہ سب سے بڑا فن ہے۔ اگر ڈاکٹر کو پتہ ہی نہیں چلا کہ مریض کو بیماری کیا ہے تو وہ دوائی کس چیز کی دے گا؟ مثال کے طور پر کسی بندے کا بی پی ہائی ہو رہا ہے تو اس نے کس چیز کی دوائی دینی ہے؟ اس بی پی کو نارمل کرنے کی دوائی دینی ہے نہ کہ شوگر کی دوائی اس کو دینی ہے۔ ڈاکٹر نے مریض کو اس مرض کی دوا دینی ہے جو مرض اس کے اندر پایا جا رہا ہے۔ اب یہ جو مرض ہمارے اندر پایا جا رہا ہے نا، اس کا علاج کس نے کرنا ہے؟ ہم نے خود۔ تو اگر ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ہمارے اندر یہ مرض ہے تو پھر ہم اس کا علاج کیسے کریں گے؟ علاج تو نہیں ہو سکتا نا۔ یہ اتنا خطرناک مرض ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ خشک لکڑی کو آگ لگائیں کیا ہوتا ہے؟ ختم ہو جاتی ہے، راکھ بن جاتی ہے۔ تو آپ اندازہ کریں وہ نیکیاں جو بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ ہم کرتے ہیں۔ نیکی کرنا آسان تو نہیں ہے نا، مشکل ہے نا۔
تو وہ نیکیاں جو بڑی مشکل سے اکٹھی کر رہے ہیں، اپنا ایک بیلنس بڑھا رہے ہیں نیکیوں کا، پتہ چلا کہ وہ ایک لمحے میں جل کر راکھ ہو جائیں، کتنے دکھ کی بات ہے۔ کہتے ہیں کیا اس لیے چنوائے تھے تقدیر نے تن کے، بن جائے نشیمن تو کوئی آگ لگا دے۔ یعنی ہم یہ نشیمن بنائیں نیکیوں کا، نیکیوں سے مراد اللہ کی رضا کے کاموں کا، صدقہ و خیرات کریں، نوافل پڑھیں، نمازیں پڑھیں، حج کریں، عمرے کریں، اور یہ ساری نیکیاں ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اکٹھی کرتے ہیں۔ یہ ساری نیکیاں اکٹھی کر کے ہم جمع کریں اور پھر کیا کریں؟ خود ہی اس کو، کتنے دکھ کی بات ہے، ساری جمع پونجی ہم آگ لگا دیں، جلا دیں۔ نقصان ہے نا کہ نہیں ہے؟ کتنا بڑا نقصان ہے۔ تو یہ دل کی چھپی ہوئی بیماری ہماری نیکیوں کو اس طرح جلا کے راکھ کر دیتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ تو اس مرض کو جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے، ہمارے اندر حسد موجود ہوتا ہے، لیکن اس حسد کے جذبے کی وجہ سے ہم یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ مجھے کسی سے حسد ہو گیا ہے۔ کیوں؟ کہ شیطان ہمارے سامنے برائی کو بعض اوقات اتنا زیادہ پینٹ کر کے، اتنا زیادہ مزین کر کے اور اتنا زیادہ خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ کتنی بڑی برائی ہے۔ وہ تو اس کام میں ماہر ہے نا، برائی کو بالکل خوبصورت انداز میں پیش کر کے ہمارے سامنے رکھتا ہے، اور ہم اپنے دل کو تسلی دے دیتے ہیں کہ بس یہ تو برائی ہے ہی نہیں ہے، اگر ہے تو یہ میرے اندر نہیں ہے۔ تو سب سے پہلا سٹیپ تو یہ ہے کہ ہم اس چیز کو پہچانیں کہ ہم اس مرض، یعنی ہمیں کسی سے حسد ہو گیا ہے۔ سب سے پہلے یہ فن ہے۔ تو ایمانداری کے ساتھ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے جب بھی ہم کسی بندے کے بارے میں سوچیں کہ اس کے پاس کوئی چیز آ گئی ہے، تو فوراً اپنے دل پر غور کریں کہ اس کے پاس یہ نعمت آنے کے بعد میرے دل میں اس کے بارے میں کیا جذبات پیدا ہو رہے ہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ میرا دوست فیل ہو گیا تو مجھے دکھ ہوا ہے، لیکن جب اس نے ٹاپ کر لیا تو مجھے بہت ہی زیادہ دکھ ہوا ہے۔ یہ جذبات جو ہے نا ہم اپنے اندر محسوس کریں کہ میرے دوست کے پاس یہ چیز آئی ہے تو میرے اندر اس کے بارے میں کیا جذبہ پیدا ہو رہا ہے۔ پڑوسیوں نے گاڑی لے لی ہے، نہیں، ہمارے پاس پرانی ہے، مبارکباد دینے کے لیے ان کے گھر میں مٹھائی کا ڈبہ بھی لے کے جائیں گے، مبارکباد بھی دیں گے، لیکن دل پہ غور کریں کہ کیا واقعی اس کے گاڑی لینے پر ہم خوش ہیں، یا دل ہی دل میں کہہ رہے ہیں اچھا کہ یہ بس اس نے لے لیا نا، تو دل اندر سے بعض اوقات کہتے ہیں ایکسیڈنٹ ہو جائے، اس کا تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ تو دوسرے، ہمارا پلازہ اتنا بڑا ہے، دوسرے کا پلازہ اتنا چلا گیا ہے، تو ہم اس کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یار ہمارے بعد بھی شروع ہوا ہے اور یہ دیکھو یہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے۔ ہم سارا دن کوشش کرتے رہتے ہیں، ہماری کوئی ڈیل ہی نہیں لگتی۔ یہ کل کا بچہ آ کے بیٹھا ہے مارکیٹ کے اندر اور دیکھے کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے، پتہ نہیں یہ پیسے۔ اچھا پھر پتہ کیا کرتے ہیں؟ اس سے آگے بہت ساری بیماریاں جنم لیتی ہیں، جس میں ایک بدگمانی بھی ہے۔ یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس پہ انشاءاللہ ہم بعد میں بات کریں گے۔ تو بہت ساری بیماریوں کا محرک یہ حسد بنتا ہے۔ اب یہ میں اگر آپ کو یا آپ مجھے یا کوئی دوسرا یہ کہے کہ آپ کو حسد ہو گیا ہے تو مجھے بتائیں کہ ہم برداشت کریں گے؟ کبھی نہیں برداشت کریں گے، ہم تو آگے سے لڑنا شروع ہو جائیں گے۔ ہم اسے کہیں گے آپ کے پاس کیا پیمانہ ہے کہ آپ نے یہ کہہ دیا مجھے حسد ہو گیا ہے، اور واقعی ہم کسی کے بارے میں کہہ بھی نہیں سکتے کہ اس کو حسد ہو گیا ہے۔ یہ کون بتائے گا؟ یہ میں بتاؤں گا کہ میرے اندر حسد پیدا ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ اگر مجھے اپنی آخرت سے محبت ہے، اگر میں اپنے دل کو پاک اور صاف کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے اپنے دل
کی کیفیت پر غور کرنا ہوگا کہ کب کس وقت کسی بندے کے بارے میں میرے دل کے اندر حسد کے جذبات پیدا ہوئے ہیں. جب میں اس کو محسوس کروں تو پھر میں نے اس کے علاج کی طرف جانا ہے. ورنہ اگر ہم اس بات کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ مجھے کسی سے حسد ہوا ہے تو مجھے بتائیں کہ اس مرض کو کون ختم کرے گا یا ہم کیسے ختم کریں گے. ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ہم کہتے ہیں کہ مجھے تو کبھی کسی سے حسد ہوا ہی نہیں ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو کبھی کسی سے حسد نہیں ہوا جبکہ ہم پیدا ہوئے, میں نے شروع میں عرض کی ہے کہ فطرت کے اندر شامل ہے. مجھے بتائیں بچوں کے اندر کتنا حسد ہوتا ہے. آپ چھوٹے بچوں کو دیکھیں, ایک بچے کی عمر ہو گئی 2.5-3 سال, پیچھے نیو بورن بیبی آ گیا. اب سارے لوگ آ رہے ہیں, اس بچے کو مل رہے ہیں, 1000 کے نوٹ بھی نکال کے اس کو دے رہے ہیں, مٹھائی کے ڈبے بھی آ رہے ہیں. اب وہ جو 2.5-3 سال کا بچہ ہے نا, پہلے ماں اس کو سینے کے ساتھ چمٹا کے رکھتی تھی, باپ اس کو پیار کرتا تھا, چاچو بھی اسے اٹھاتے تھے, ماموں آتے تھے تو اسی کے لیے کھلونے لے کے آتے تھے. اب وہ اکلوتا تھا تو ساری توجہ کا مرکز وہ تھا. اب یہ بچہ جب نیو بورن آیا ہے نا, اب یہ بچہ جو ہے نا, سارے مہمان آ رہے ہیں, وہ نئے والے کی طرف متوجہ ہیں. اب یہ لور لور پھر رہا ہے ادھر ادھر اور کہتا ہے کہ یار میں بھی کبھی پیدا ہوا تھا 2.5 سال پہلے, مجھے بھی دیکھ لو. اب وہ بچہ کیا کرتا ہے, اب وہ اس تلاش میں رہتا ہے کہ جب ادھر ادھر سارے ہوں نا تو وہ اس کو ٹانگ سے پکڑ کے بعد بیٹ سے نیچے گرا دیتا ہے. ایسے کہ ہوتا ہی نہیں ہونا, مجھے بتائیں. تو اس بچے کے اندر حسد کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز جو پہلے میرے پاس تھی اب میری جگہ کوئی اور آ گیا ہے. تو بچے کے اندر یہ حسد کا جذبہ. اچھا, ہمیں والدین کو احتیاط بھی کرنی چاہیے بچوں کے معاملے میں, خاص طور پر کہ اگر ہم کسی بچے کو اگنور کر رہے ہیں, جیسے وہ چھوٹا بچہ ہے 1 دن کا, اسے تو کچھ پتا نہیں ہے کہ کون مجھے پیار کر رہا ہے, کون مجھے اٹھا رہا ہے, کون مجھے پیسے دے رہا ہے. تو اگر مہمان اس کی طرف متوجہ ہوں بھی تو بھی ہمیں چاہیے کہ جو بچہ تھوڑا سمجھدار ہو گیا ہے اس کو فوراً کور اپ کریں, اسی وقت اس بچے کو اگنور نہ کریں. ورنہ بچہ جو ہے نا مینٹلی طور پر سائیکولوجیکل پرابلمز کے اندر شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور یہ ابتدا حسد سے ہوتی ہے, حسد سے. تو ہم بات یہ کر رہے تھے کہ یہ فطرت کے اندر ہمارے اندر شامل ہے. ہم نے اس کو مینیج کیسے کرنا ہے, یہ اصل چیز ہے. سب سے پہلے تو اس کو ڈائگنوز کرنا ہے, ریئلائز کرنا ہے کہ حسد ہمارے اندر پیدا ہو گیا ہے. اگر ہمیں محسوس ہو جائے کہ ہمیں کسی اپنے دوست کے ساتھ حسد ہو گیا ہے, یا اپنے کسی پڑوسی کے ساتھ حسد ہو گیا ہے, یا اپنے کسی پارٹنر کے ساتھ حسد ہو گیا ہے, کسی کولیگ کے ساتھ ہمیں حسد ہو گیا ہے, تو سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے, یاد رکھیں کہ جب تک اللہ نہ چاہے ہمارے دل سے یہ گندگی دور ہو سکتی نہیں ہے. تو سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے کہ یا اللہ اس حسد کی بیماری کو میرے دل سے دور فرما. دعا کرتے ہیں نا کہ میرے بیٹے کو کینسر ہو گیا, سارے لوگوں کو کہتے ہیں دعا کریں دعا کریں. اب یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ مجھے حسد ہو گیا, سارے لوگ میرے لیے دعا کریں کہ مجھے حسد ہو گیا ہے, لیکن کم از کم اپنے لیے خود تو دعا کر سکتے ہیں کہ مجھے حسد ہو گیا ہے, میرے مالک تو کرم کر اور میرے دل سے اس حسد کی بیماری کو دور فرما. دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ جس کے ساتھ حسد ہو گیا ہے, اب یہاں پر پتہ چلے گا کہ یہ حسد جو ہے نا یہ کس قدر بڑھ چکا ہے یا نہیں ہے. یہ ایک طریقہ کار بھی ہے اس کو ڈائگنوز کرنے کا کہ جس سے حسد ہو گیا ہے اکیلے میں اس کے لیے دعا کرے, اکیلے میں اس کے لیے دعا کرے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی مسلمان کسی مسلمان کے لیے اکیلے میں دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ اپنے بھائی کے لیے جو دعا کر رہا ہے پہلے اس کے حق میں اس دعا کو قبول کر. تو اب ہم جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے اکیلے میں, کسی کو دکھائیں گے نہیں, اکیلے میں دعا کریں گے یا اللہ یہ میرے پڑوسی نے جو پراڈو لیے نا, یا اللہ اس کی پراڈو کو سلامت رکھ, اس کے بچوں کو یہ استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما, یا اللہ اس سے کبھی کوئی حادثہ, کوئی پریشانی, کوئی تکلیف, کوئی دکھ نہ پہنچے, یا اللہ آج اس نے 1 پراڈو لیے اسے 10 پراڈو دے دے. یہ کام تھوڑا مشکل ہے, جب حسد ہو جائے گا تو پھر ہم دعا کی طرف نہیں آئیں گے. تو یہ دوسرا علاج ہے.
دیکھیے جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو کڑوی دوائی کھاتا ہے نہیں کھاتا؟ کھاتا ہے، ڈرپ بھی لگانی پڑتی ہے، ٹیکا بھی لگانا پڑتا ہے، اور اگر بہت ہی زیادہ سویر قسم کی بیماری ہو تو پھر کیا کرتا ہے؟ آپریٹ بھی کروانا پڑتا ہے۔ تو ہم تیار ہو جاتے ہیں، لیٹ جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اب اینستھیزیا لگایا جائے گا، بے ہوش کر کے میرے پیٹ کو چیر دیا جائے گا، لیکن اس پر میری بیماری ختم کر دی جائے گی، تو ہم تیار ہو جاتے ہیں۔ تو اس بیماری کو بھی ختم کرنے کے لیے ہمیں محسد اسے کہتے ہیں جس کے ساتھ حسد ہو جاتا ہے، اس کے لیے اکیلے میں دعا کرنی پڑے گی۔ اس کے لیے دعا کریں گے تو دیکھیں ایک تو آپ کا حسد ختم ہوگا اندر سے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس دعا کی برکت سے آپ کو بھی نوازے گا۔ ایک چیز ضروری اس عنوان سے ہے، وہ میں انشاءاللہ بیان کر کے پھر اس کے بعد ہمارا ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے حسد، یہ دو چیزیں تو ہم نے سمجھ لی ہیں کہ حسد کسے کہتے ہیں۔ اس کو دور کرنے کے لیے ایک تو اپنے لیے دعا کرنی ہے، پھر محسد کے لیے دعا کرنی ہے۔ اب تہجد میں ایک بندے کے لیے رو رو کے اب دعا کر رہے ہیں، جب آمنے سامنے ہوں گے تو مجھے بتائیں کہ وہ جو حسد کا جذبہ ہے وہ ماند پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ ڈیفینیٹلی پڑے گا۔ جب اکیلے میں آپ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں تو آمنے سامنے آئیں گے تو انشاءاللہ وہ حسد کا جذبہ ماند پڑ جائے گا۔ ایک ہوتا ہے حسد اور ایک ہوتا ہے غبطہ۔ غبطہ کا مطلب ہوتا ہے رشک، یہ ناجائز نہیں ہے۔ اب اس فرق کو سمجھیے گا ذرا۔ رشک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ نعمت جو اس کے پاس موجود ہے اس کے پاس بھی رہے، اور اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی یہ نعمت عطا فرما دے۔ یہ کیا ہے؟ یہ رشک کہلاتا ہے، اور یہ مذموم نہیں ہے، یہ گناہ بھی نہیں ہے، اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ بھئی ایک بندے کا کاروبار بہت اوپر جا رہا ہے تو ہم کہیں مولا تو نے اس کو ترقیاں عطا فرمائی ہیں، اتنا کچھ اسے عطا فرمایا ہے، میرے مالک اسے بھی ترقیاں دے اور مجھے بھی کامیابیاں عطا فرما۔ یہ ہوتا ہے رشک، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حرج اس میں ہے کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے اور میرے پاس آ جائے، یہ حسد ہے۔ حالانکہ فرق دیکھیں وہ تھوڑا سا ہے۔ جب ہم سامنے والے کا نقصان چاہتے ہیں یہ حسد ہے، جب ہم سامنے والے کا نقصان نہیں چاہ رہے، اس کا بھلا ہی چاہ رہے ہیں، اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں اور یوں کرتے ہیں مولا اس کو کامیاب کیے مجھے بھی کامیاب کر دے، تو یہ رشک ہے، اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ تو یہ حسد کا ایک سرسری سمجھیں اس کی ڈیفینیشن، اور کچھ چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس طرح کی تمام بیماریوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس سے ہمیں حسد ہوا ہے اللہ تبارک و تعالی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل ذی نعمت محسود، ہر ذی نعمت جو ہے وہ حسد کیا جاتا ہے۔ ہمارے پاس ایکسٹرا آرڈینری اگر کوئی چیز ہے تو ہمیں ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے کہ کوئی نہ کوئی ہم سے حسد ضرور کرے گا۔ ایکسٹرا آرڈینری ہمارے پاس چیز ہے تو ہمیں ذہنی طور پر، اور اگر ہمیں محسوس ہو کہ کسی کو مجھ سے حسد ہو رہا ہے تو اس کی بھلائی کے لیے اس کو جا کر سینے سے لگا لیں، اس سے ایسی باتیں کریں کہ اس کے دل میں آپ کے بارے میں حسد، بغض یا دشمنی کے جو جذبات جنم لے رہے ہیں وہ وہیں پر ختم ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ عقل سلیم عطا فرمائے کہ ہم ان دل کی بیماریوں کو احسن طریقے سے دور کریں۔ اللہ ہماری اس معاملے میں مدد فرمائے۔